اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ ماہ رمضان مبارک کا پانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت گزار تھا اس کی شہادت کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے، اور جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھیں؟ تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں کہ دو آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت گزار بھی تھا اور اسے شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت کرتا تھا اور اس کی موت عام موت تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جنت میں پہلے داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آدمی پہلے آدمی کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اور اس دوران اسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، جس میں اس نے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ تو روزوں اور نمازوں کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ چیزیں یا وہ کام جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن باتوں سے روزہ نہ ٹوٹتا ہو اور نہ مکروہ ہوتا ہو وہ یہ ہیں: تر یا خشک مسواک کرنا ہاں وہ دن کے کسی حصے میں بھی ہو، سرما لگانا یا آنکھ میں دوا ڈالنا، سر یا جسم پر تیل ملنا، خوشبو لگانا، سر پر کپڑا تر کر کے رکھنا، خون دینا، ضرورت کے وقت ہنڈیا کا نمک چکھ کر فوراً تھوک دینا اور کلی کر دینا، صبح صادق کے بعد یعنی سحری کے بعد غسل جنابت کرنا، دن میں احتلام ہو جانا، خود بخود قے آ جانا ہاتھ تھوڑی ہو یا زیادہ، تالاب وغیرہ میں غسل کرنا بشرطے کہ غوطہ لگانے کی صورت میں ناک یا منہ کے ذریعے حلق کے اندر پانی نہ جائے، ناک کی ریزش کا اندر ہی اندر حلق کے راستے اندر چلے جانا، اس طرح کلی کرنا کہ غرارے کی حد تک نہ پہنچے، کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی تری کا تھوک کے ساتھ اندر چلے جانا، مکھی کا حلق کے اندر چلے جانا، منہ میں جمع شدہ تھوک کو نگل جانا، مگر ایسا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، مسوڑے کے خون کا تھوک کے ساتھ اگر اس کی مقدار تھوک سے کم ہو اندر چلے جانا، عورت کے کسی عضو پر نظر ڈالنے یا شہوت انگیز خیال سے انزال ہو جانا، بھول کر کھا پی لینا یا بیوی سے صحبت کر لینا، بیوی سے بوس و کنار کرنا بشرطے کہ آدمی اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہو اور جمع واقع ہو جانے کا خوف نہ ہو، غبار ہاں آٹے کی چکی کا ہو یا دھوئیں یا مٹی کا اڑ کر حلق کے اندر چلے جانا، مونچھوں میں تیل لگانا، غسل کے وقت پانی کان کے اندر داخل ہو جانا، دانت میں اٹکا ہوا گوشت اگر وہ ایک چنے کی مقدار سے کم ہو یا کسی اور غذا کے ریزے کا حلق کے اندر چلے جانا۔ اب وہ چیزیں یا وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: قصدن جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا،
خواہ کم ہو یا زیادہ، قصدن یا دانستہ جان بوجھ کر جمع کرنا، قصدن کہہ کرنا تھوڑی ہو یا زیادہ، حقہ، بیڑی یا سگریٹ پینا یا پان کھانا، حیض ہو جانا چاہے افطاری سے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں اس طرح زور کے ساتھ پانی چڑھانا کہ خلق سے نیچے اتر جائے، یہ سمجھ کر کہ ابھی رات ہے حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ خیال کر کے سورج غروب ہو چکا ہے حالانکہ غروب نہیں ہوا، کچھ کھا پی لینا یا جمع کرنا، سر یا پیٹ کے اندر کسی ایسے زخم میں دوا ڈالنا کہ دوا دماغ یا پیٹ کے اندر پہنچ جائے، طاقت کا انجیکشن لگوانا یا گلوکوز یعنی ڈرپ وغیرہ لگوانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہونے کی صورتیں، یعنی ایسی صورت کہ جس میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنے ہوں گے۔ روزہ توڑ دینے کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا تو قضا کہلاتا ہے، اور روزے کے بدلے روزہ رکھنے کے علاوہ جرمانہ بھی ادا کرنا کفارہ کہلاتا ہے۔ اس کفارے کی شکل یہ ہے کہ آدمی ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کے قابل نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اگر یہ بھی اس کی طاقت سے باہر ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر جنس دینا چاہے تو فی مسکین 1 مد جو یا گیہوں یا کھجور یا چاول دینا ہوگا۔ قضا اور کفارہ دونوں اس وقت لازم آتے ہیں جب کسی نے روزہ کی حالت میں دن کے وقت جان کر جمع کر لیا ہو یا کھا پی لیا ہو۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی روزہ دار بیوی سے زبردستی یا جبراً جمع کرے تو عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا، ہاں البتہ شوہر پر کفارہ اور قضا دونوں ہوں گے۔ صرف قضا لازم ہونے کی صورتیں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف قضا کرنی ہوگی، کفارہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں روزے کی صرف قضا دینی یعنی ایک روزے کے بدلے صرف ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ نمبر 1، قصدن کیے کرنا یعنی جان بوجھ کر کیے کرنا، بیماری یا سفر یا حمل کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا، دودھ پلانے والی عورت کا دودھ خشک ہونے کے ڈر سے روزہ نہ رکھنا، حیض یا نفاس کے باعث روزہ نہ رکھ سکنا، یہ خیال کر کے کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے حالانکہ غروب نہیں ہوا تھا روزہ کھول دینا، یا یہ سمجھ کر کہ ابھی رات ہے حالانکہ صبح صادق طلوع ہو چکی تھی روزہ رکھ لینا، اس صورت میں دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا۔ مطلع غبار آلود ہونے کی وجہ سے رمضان کا چاند نہیں دیکھا جا سکا، اس لیے اگلے دن کا روزہ نہ رکھا جا سکا اور دن میں کھا پی لیا، پھر کہیں سے چاند دیکھنے کی معتبر خبر آ گئی تو اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ رمضان کے روزوں کی قضا کا وقت، رمضان کے روزے دوسرے رمضان سے پہلے لازم رکھ لینے چاہیے، اگر اتفاق سے یا کسی مجبوری سے ایسا نہ کر سکا تو پھر دوسرے رمضان کے بعد یہ روزے رکھ لے۔ اگر روزوں کی قضا دینے میں اتنی دیر ہو گئی کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اب دونوں میں موجودہ رمضان کے روزے رکھے، نہ کہ گزشتہ رمضان کے قضا روزے، یہ روزے اس کے بعد رکھنے ہوں گے۔ رمضان کے قضا روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ناغے کے ساتھ بھی۔ میت کی طرف سے روزے کی قضا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا میری ماں مر گئی ہے اور اس پر 1 ماہ کے روزے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا دیکھ تو اگر اس کا قرض ہوتا تو ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا قرض سب سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نیت کر کے سویا کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور اس کی آنکھ فجر کی اذان کے بعد کھلی تو اس کا روزہ شمار ہوگا
لیکن اگر وہ بغیر نیت کے سو گیا اور اس کے دل میں کل کے روزے کا ارادہ نہیں تھا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، تو پھر اس کو قضا دینی ہوگی اور اس کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا۔ ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا لازمی ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی کوئی شخص اکٹھی تمام روزوں کی نیت کر لے، بلکہ ہر روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے دل کا ارادہ نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ ایک مستقل عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے نئی نیت لازمی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہے۔ بوڑھے لوگوں کے لیے روزے کا مسئلہ۔ جو بوڑھے لوگ بڑھاپے کے باعث روزہ رکھنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں یا روزہ رکھنے کی صورت میں اتنے کمزور ہو جاتے ہوں کہ ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہو، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ بچوں کا روزہ۔ اس میں شک نہیں کہ رمضان کے روزے صرف عاقل اور بالغ لوگوں ہی پر فرض ہیں، نابالغ بچوں پر فرض نہیں ہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوانا چاہیے، کیونکہ شریعت کے نزدیک عبادت کے کاموں سے بچوں کو بھی مانوس بنانا اور انہیں ان کی عادت ڈلوانا بھی ایک پسندیدہ بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نابالغ لڑکے بھی روزے رکھتے تھے اور ان کے والدین ان سے روزے رکھوانے کی کوشش کرتے تھے۔ بچوں میں ایسے کم سن بھی ہوتے تھے جو بھوکے ہونے پر کھلونوں سے بہل جانے والے تھے۔ اس سے اس دور کے مسلمانوں کے دینی جذبے کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یقیناً کوئی بھی ماں اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتی، مگر اس مبارک زمانے کی خدا شناس مائیں اس طرح کے منظر کو نہ صرف برداشت کر لیا کرتی تھیں، بلکہ اس کا وہ خود ہی اہتمام بھی کرتی تھیں، اور غرض صرف یہ ہوتی تھی کہ ان کی اولاد، ان کے بچے شروع ہی سے اس رنگ میں رنگنے لگیں جو اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، تاکہ آگے چل کر وہ ایک سچا مسلمان ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔